ایک ایسی تنظیم بگ چینج بڑا ریولوشن 1500 کے قریب جامعۃ المدینہ 5 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس ایک ایسا ڈیجیٹل مدرسہ بنایا جس کی نظیر شاید آپ کو دنیا میں نہ ملے۔ دارالمدینہ کالج بھی بن چکا ہے، دارالمدینہ یونیورسٹی کا آغاز بھی اسلام آباد میں ہو چکا ہے۔ دعوت اسلامی .net اس وقت دنیا کی سب سے ایکٹیو ریلیجس ویب سائٹ ہے۔ 6 کے قریب سیٹلائٹ پر یہ پوری دنیا میں دکھایا جانے والا شاید سب سے بڑا اسلامک چینل ہے۔ کسی بھی مذہبی آرگنائزیشن کے پاس اتنا بڑا سوشل میڈیا کا ڈپارٹمنٹ نہ ہوگا تو دعوت اسلامی کے پاس ہے۔ ودن 5 ایئرز FGR نے جو کر دکھایا، دنیا بھر میں اس کو ریکگنائز کیا جا رہا ہے۔ جب کووڈ کا وقت آیا، تھیلیسیمیا کے مریض بچوں کو بلڈ کی کمی ہو رہی، اربوں روپے کی سیلاب میں امداد کی گئی، اربوں روپے کی امداد الحمدللہ ترکیہ اور شام کے مسلمانوں کے لیے بھی کی گئی۔ تو ناظرین، یہ ہے آپ کی دعوت اسلامی، اور یہ فیضان ہے ایک ایسے مرد کلندر کا جس کے اخلاص کی برکت سے اور رب نے ایسی رحمت فرمائی کہ یہ کام دیکھتے ہی دیکھتے within 43 years دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج بات کرتے ہیں ایک ایسی تنظیم کی کہ جس نے کروڑوں لوگوں کی زندگی میں ایک زبردست چینج پیدا کر دی، ایک زبردست تبدیلی پیدا کر دی۔ اور وہ تبدیلی کیا تھی کہ لوگ اللہ رسول کی راہ پر گامزن ہو گئے، نمازی بن گئے، ایمان مضبوط ہو گیا، دین کے کاموں کی طرف بڑھتے چلے گئے، اور الحمدللہ اسی تنظیم کی برکت سے ہزاروں غیر مسلم مسلمان ہو چکے ہیں۔ کئی بے نمازی بن چکے ہیں، کئی ماں باپ کے نافرمان فرما بردار بن چکے ہیں، کئی وہ لوگ جو علم دین سے دور تھے آج وہ عالم بن چکے ہیں، جن کو قرآن پڑھنا نہیں آتا تھا وہ حافظ قرآن بن چکے ہیں، جو لوگ شاید ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے تھے آج مسجدوں کے امام بن چکے ہیں۔ بگ چینج، بڑا ریولوشن، بڑی تبدیلی پیدا کی ہے۔ میری مراد اس تنظیم سے ہے جس کا نام دعوت اسلامی ہے۔ آج بات کرتے ہیں دعوت اسلامی۔ دعوت اسلامی 1981 میں اپروکسیمیٹلی 43 ایئرز اگو کراچی کے ایک چھوٹے سے علاقے سے شروع ہوئی۔ چند لوگوں نے مل کر اس تنظیم کا آغاز کیا، اور سبحان اللہ، دیکھتے ہی دیکھتے آج دنیا کا کون سا کونا ہے، دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں دعوت اسلامی کا پیغام نہ پہنچ چکا ہو۔ الحمدللہ والہانہ لوگ دعوت اسلامی سے پیار کرتے ہیں، اور یہ فیضان ہے ایک ایسے مرد کلندر کا جس کے اخلاص کی برکت سے، جس کی انٹینشن کی برکت سے، کیونکہ نیت یہ تھی کہ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے۔ اللہ نے ایسا کمال عطا فرما دیا، اللہ نے ایسا عروج عطا فرما دیا، اور رب نے ایسی رحمت فرمائی کہ یہ کام دیکھتے ہی دیکھتے within 43 years دنیا کے کونے کونے میں پہنچ گیا۔ وہ مرد کلندر کون ہے؟ وہ کوئی اور نہیں، شیخ طریقت، امیر اہل سنت، فاؤنڈر آف دعوت اسلامی، ابو بلال مولانا محمد الیاس عطار قادری صاحب۔ سبحان اللہ، اللہ کریم نے ان کی زبان میں ایک ایسی تاثیر عطا فرمائی ہے کہ ان کی باتوں پر لوگ عمل کرتے چلے جا رہے ہیں اور زندگیاں بدلتی چلی جا رہی ہیں۔ دنیا بھر میں تو نے کیا بات۔ دعوت اسلامی جب سٹارٹ ہوئی ناظرین تو پہلے اجتماعات کا سلسلہ شروع ہوا، علاقائی اجتماعات، پھر صوبائی اجتماعات، ملکی اجتماعات، اور پھر بین الاقوامی اجتماعات کا سلسلہ شروع ہوا، اور الحمدللہ لاکھوں لاکھ کی تعداد میں لوگ ان اجتماعات میں آتے چلے گئے، اور اللہ کی رحمت سے یہ کاروان آگے بڑھتا چلا گیا۔ اس کے بعد قافلوں کا سلسلہ شروع کیا گیا ناظرین، اور پھر تو کمال ہو گیا۔ 3 دن، 12 دن، 30 دن اور 12 ماہ کے لیے قافلوں نے سفر کرنا شروع کیا، اور سبحان اللہ، نہ صرف پاکستان کے اندر، یہ پاکستان کے باہر، شہر شہر، گاؤں گاؤں، ان قافلوں نے جا کر کمال کر دکھایا، اور الحمدللہ یہ سلسلہ آج بھی جاری ہے۔ کہ آپ جاننا چاہیں گے کہ کتنے لوگ دعوت اسلامی کے ان قافلوں میں سفر کرتے ہیں؟ تو امیزنگلی ملینز اینڈ ملینز عاشقان رسول، جی ہاں، لاکھوں لاکھ عاشقان رسول جو ہیں ان قافلوں میں سفر کرتے ہیں، اور اپنی زندگی میں وہ بہتری محسوس کرتے ہیں، اپنی زندگی میں ایک شاندار بدلاؤ محسوس کرتے ہیں۔ بلکہ میں آپ کو بھی عرض کروں گا کہ ایک بار آپ بھی قافلے میں سفر کر کے دیکھیے، اسپرچولی اپ لفٹ آپ اپنے آپ کو فیل کریں گے، روحانیت میں اضافہ ہوتا دیکھیں گے۔ لوٹنے رحمت قافلے میں چلو، سیکھنے سنت قافلے میں چلو، ہوگی حل مشکلیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو، ختم ہو شامتیں قافلے میں چلو۔ ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ ایک زبردست دعوت اسلامی والوں کو کام دیا گیا جس کو ہم نیک اعمال کہتے ہیں۔ یہ سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا ایک خوبصورت سسٹم ہے، خود احتسابی ہے، کہ خود ہی چیک کر لیا جائے
کہ ہمارے اعمال کیسے ہیں, ہم زندگی کیسے گزار رہے ہیں. شیخ طریقت امیر اہل سنت نے ایک کمال کی بکلیٹ عطا فرمائی جس کا نام نیک اعمال ہے. اسلامی بھائیوں کے لیے 72 ہیں, اسلامی بہنوں کے لیے 63 ہیں, اور پھر بہت ساری اس کی کیٹیگریز بنائی گئیں, بچوں کے لیے الگ بنائی گئیں, معذور عاشقان رسول کے لیے الگ بنائی گئیں, اور اس طرح یہ سلسلہ آگے بڑھتا چلا گیا. اس کی موبائل اپلیکیشن بھی بنا دی گئی ہے. آپ اب وداؤٹ بکلیٹ ڈیجیٹلی بھی اپنے اعمال کا جائزہ لے سکتے ہیں, اور جیسے جیسے جائزہ لیتے جائیں گے زندگی میں فرق اور اعمال میں فرق آپ خود محسوس کرنے لگ جائیں گے. ایک اچھی نیتیں کی, 5 نمازیں با جماعت ادا کی, فضل نظری سے بچتے ہوئے نگاہیں نیچی رکھیں, غصے کا علاج کیا, آپ اور جی کہہ کر بات کی, مسلمانوں کو سلام کیا, جھوٹ غیبت اور چغلی سے بچے, وقت پر قصد ادا کر دیا, ٹریفک قوانین کی پابندی کی, ماں باپ کا ادب کیا. ناظرین اب بات کرتے ہیں عالم بنانے والا شعبہ. دعوت اسلامی کا ایک ایسا شعبہ ہے جہاں علماء پروڈیوس کیے جاتے ہیں. یہ ایک ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے, اور سبحان اللہ اس کا نام ہے جامعۃ المدینہ. اور جامعۃ المدینہ صرف پاکستان میں نہیں دنیا کے کئی ملکوں میں اپنا فیضان لٹا رہا ہے. اور مزے کی بات یہ ہے جیسا ملک ہے اس حساب سے ان کو تعلیم دی جا رہی ہے. اردو بولنے والوں کے لیے اردو میں درس نظامی ہو رہا ہے, انگلش سمجھنے والوں کے لیے انگلش میں درس نظامی ہو رہا ہے, افریقن زبان والوں کے لیے افریقن زبان سواحلی میں درس نظامی کروایا جا رہا ہے, اور اب تو یورپ کے اندر یورپی زبانوں میں درس نظامی شروع ہو چکا ہے. پاکستان کی علاقائی زبانوں کا بھی خیال رکھا جا رہا ہے الحمدللہ. آئیے آپ کو بتاتے ہیں کہ دعوت اسلامی کے جامعات کن کن ملکوں میں موجود ہیں. ناظرین جامعۃ المدینہ کی تعداد اس وقت 1500 سے زائد ہو چکی ہے, یعنی 1500 سے زائد اسلامک یونیورسٹیز ہیں کہ جہاں پر علماء پروڈیوس کی جاتے ہیں. اور سبحان اللہ دنیا کے کونے کونے میں یہ جامعۃ المدینہ قائم ہے. ان تمام یونیورسٹیز میں خاص بات یہ ہے کہ ان میں بہت بڑی تعداد میں طلباء وہ ہیں جن کی اکوموڈیشن, جن کا کھانا پینا, ان کی رہائش سب دعوت اسلامی کے ذمے ہے. اور صرف دینی تعلیم نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کا سلسلہ بھی اس میں ہوتا ہے. اور کنز المدارس بورڈ بننے کے بعد جو کہ وفاقی وزارت تعلیمی امور سے ہمیں یہ بورڈ ملا ہے, اس کے بعد الحمدللہ جامعۃ المدینہ سے فارغ ہونے والے جو طلباء ہیں ان کو ڈبل MA کی ڈگری بھی پیش کی جاتی ہے. ناظرین کمپیوٹر کورسز بھی کرائے جاتے ہیں. ایک اور خوبصورت ڈپارٹمنٹ جو جامعۃ المدینہ کے طلباء میں اسکل انہینسمنٹ کر رہا ہے اس کا نام SEP ہے, جس میں جناب کمپیوٹر کے مختلف کورسز دنیا کے تقاضوں کے مطابق سافٹ اسکلز بھی سکھائی جاتی ہیں. ان 1500 کے قریب جامعۃ المدینہ میں تقریباً 1,31,000 کے قریب اسٹوڈنٹ پڑھ رہے ہیں. اور سبحان اللہ اب تک 34,000 سے زیادہ بچوں اور بچیوں نے درس نظامی کمپلیٹ کر لیا ہے, اور وہ عالم اور عالمہ کا کورس کمپلیٹ کر چکے ہیں. علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا, علم کا مجھ کو شوق عطا کر خدا. اب چلتے ہیں دعوت اسلامی کے ایک اور کمال کے ڈپارٹمنٹ جس کا نام ہے مدرسۃ المدینہ. اور مدرسۃ المدینہ نے تو کمال کر دکھایا ہے. قرآن پاک کی خدمت کا جو نظام دعوت اسلامی میں ہے میں سمجھتا ہوں شاید یہ دنیا میں کسی اور تنظیم کے پاس نہ ہوگا, کیونکہ صرف مدرسۃ المدینہ کی بات کی جائے جو بوائز اور گرلز کے لیے پوری دنیا میں بنائے گئے ہیں, اللہ کی رحمت سے اس وقت تک دعوت اسلامی کے 15,800 سے زیادہ مدرسے ہیں. ناظرین میں اسٹوڈنٹ کی بات نہیں کر رہا ہوں, یہ برانچز کی تعداد ہے. مور دین 15,800 مدرساز آل اراؤنڈ دا ورلڈ دعوت اسلامی بنا چکی ہے. اور سبحان اللہ جن میں اسٹوڈنٹس کی تعداد 400,000 سے زیادہ ہے. 4 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس یہ پڑھ رہے ہیں. اور ہاں چاہے درس نظامی ہو جامعۃ المدینہ میں یا مدرسۃ المدینہ میں قرآن پاک پڑھایا جائے, یہ تمام تعلیم الحمدللہ فری آف چارج ہے. اللہ کی رحمت سے اس کی کوئی فیس نہیں لی جاتی ہے. آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ 500,000 اسٹوڈنٹس کو فری آف چارج یہ پورا سسٹم چلانا اور ان کے اخراجات کرنا یہ کتنا بڑا کام ہے. اور آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ اب تک 5 لاکھ سے زیادہ اسٹوڈنٹس جو ہیں وہ حفظ و ناظرہ مکمل کر چکے ہیں. تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ دعوت اسلامی کتنے بڑے پیمانے پر قرآن پاک کی خدمت کر رہی ہے. اور ہاں جب بھی مدرسے کی بات کی جائے تو ذہنوں میں ایک بات آتی ہے کہ یہ تو بچوں کا مدرسہ ہوتا ہے,
दावत इस्लामी ने एक और इन्वेंशन की है। ये कमाल है दावत इस्लामी का, क्योंकि बड़ी उम्र के लोगों को जब ये बताया जाता है कि कुरान सही तरीके से पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि कुरान तो हम अपनी नमाज में भी पढ़ते हैं, उसके मखारिज ठीक होना ज़रूरी है, तो अब वो बड़ी उम्र के लोग कहते हैं कि अब हम कौन से मदरसे में जाएं, हमारी उम्र तो मदरसे की निकल गई है। इस एक्सक्यूज़ को कवर करने के लिए दावत इस्लामी ने शोबा बनाया मदरसतुल मदीना बालिगान। ये एडल्ट्स के लिए मदरसा बनाया गया और इसने तो कमाल कर दिखाया। आपको जानकर हैरत होगी कि इस वक्त मोर देन 74,000, जी हाँ, मोर देन 74,000 मदरसतुल मदीना बालिगान लगाए जा रहे हैं। इस्लामिक सिस्टर्स के लिए भी हैं, इस्लामिक ब्रदर्स के लिए भी हैं। इस्लामी भाई और इस्लामी बहनें दुनिया भर में इससे फैज़याब हो रहे हैं। ये मसाजिद में भी लगते हैं, ये मार्केटों में भी लगते हैं, ये घरों में भी लगते हैं, और सुभान अल्लाह इसमें बड़ी उम्र के लोग आते हैं, कुछ देर के लिए आते हैं और अपने मखारिज को ठीक करते हैं, कुरान पाक की तालीम हासिल करते हैं। और आपको जानकर खुशी होगी कि इसमें भी 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ रहे हैं और इसकी भी कोई फ़ीस नहीं ली जाती। फैज़ान मदीना है, फैज़ान मदीना है। तो दोबारा आइए, जामियतुल मदीना, मदरसतुल मदीना और मदरसतुल मदीना बालिगान, इन सब को जमा कर लीजिए तो अब ये तकरीबन 1 मिलियन के करीब स्टूडेंट्स की तादाद बन जाती है। मगर हाँ, कुछ लोग ये भी तो कहा करते हैं कि जनाब हम मदरसे का टाइम निकाल नहीं पाते, क्योंकि शाम को देर से घर आते हैं, ऑफिस से लेट हो जाते हैं, लाइफ बड़ी बिजी है, जनाब मस्जिद हमारे घर से बड़ी दूर है। दावत इस्लामी वाले एक्सक्यूज़ ख़त्म करते हैं, दावत इस्लामी वाले सर्विस प्रोवाइड करते हैं। कुरान की खिदमत का जज्बा जो है, सुभान अल्लाह, एक और डिपार्टमेंट बनाया जो एक कमाल की इन्वेंशन है। नाज़रीन, दुनिया ने वर्क फ्रॉम होम कोविड के बाद सीखा, मगर दावत इस्लामी ने 2012 में एक ऐसा डिजिटल मदरसा बनाया जिसकी नज़ीर शायद आपको दुनिया में ना मिले, और अल्हम्दुलिल्लाह आज उसको तकरीबन 12 साल से ज़्यादा का अरसा हो चुका है और उसका नाम है फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी। ये क्या है? ये डिजिटल एक ऐसा मदरसा, एक ऐसी एकेडमी है कि आप घर बैठे अपनी मर्जी के टाइम के मुताबिक सुभान अल्लाह ऑनलाइन कुरान पाक पढ़ सकते हैं। और सिर्फ कुरान पाक नहीं, 40 के करीब कोर्सेज हैं। स्क्रीन पर आप कोर्सेज देख रहे होंगे और फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी की ब्रांचेस देख रहे होंगे। हज़ारों टीचर्स ब्रांच में आकर ऑनलाइन पढ़ा रहे हैं और हज़ारों वो हैं जिनको हमने वर्क फ्रॉम होम का काम दे दिया है, उनको कंप्यूटर लेकर दिए, जो अपने घरों से इस्लामी भाई इस्लामी भाइयों को पढ़ा रहे हैं और इस्लामिक सिस्टर्स इस्लामी बहनों को पढ़ा रही हैं। और ये कमाल का डिपार्टमेंट है। 90 के करीब कंट्रीज़ में ये सर्विस प्रोवाइड की जा रही है और सुभान अल्लाह 24,000 से ज़्यादा स्टूडेंट इस वक्त पढ़ रहे हैं और 40,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स वो हैं जो इन कोर्सेज से फैज़याब होकर अपना कोर्स फिनिश कर चुके हैं। है ना कमाल की बात? कुरान जिस भी अंदाज से पढ़ना हो, दावत इस्लामी के पास उसका सॉल्यूशन मौजूद है। फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी, फैज़ान ऑनलाइन एकेडमी, learning Islam at your fingertips, fingertips, learning Islam at your fingertips, fingertips. नाज़रीन, एक बड़ी ज़रूरत महसूस की जा रही थी, क्योंकि प्रॉब्लम ये थी कि जनाब अगर स्कूल पढ़ना है तो लोग दीन से दूर हो जाते थे, और दीन पढ़ने के लिए अगर मदरसों में आते थे तो दुनियावी तालीम से दूर हो जाते थे। और बदकिस्मती से लोग दुनियावी तालीम को इसलिए प्रेफरेंस देते थे कि जनाब वहाँ दुनियावी मुस्तकबिल ज़्यादा है। हालांकि सच्ची बात तो यह है कि दीनी तालीम को, कुरान और हदीस को ज़्यादा प्रेफरेंस देनी चाहिए, ज़्यादा तरजीह देनी चाहिए। मगर दावत इस्लामी ने कमाल किया, ये गैप भी कवर कर दिया। एक ऐसा हसीन इम्तिजाज बनाया गया, एक ऐसा इस्लामिक इंग्लिश मीडियम स्कूल का स्ट्रक्चर बनाया गया कि जिसमें जनाब दीनी तालीम के साथ साथ दुनियावी तालीम भी ज़बरदस्त अंदाज से दी जाए। अल्हम्दुलिल्लाह, आपको जानकर खुशी होगी कि पाकिस्तान में और दुनिया के कई मुल्कों में इस इस्लामिक स्कूल की कई ब्रांचेस बन चुकी हैं और मेरी मुराद दारुल मदीना से है। नाज़रीन, बात करते हैं दारुल मदीना की क्वांटिटी की। दारुल मदीना की 161 ब्रांचेस हैं और 36,000 से ज़्यादा स्टूडेंट्स मुल्क और बैरून मुल्क में दीनी और दुनियावी तालीम शानदार अंदाज से हासिल कर रहे हैं। मगर कुछ वो भी होते हैं जो ज़्यादा फ़ीस नहीं दे सकते, तो उनके लिए लो बजट स्कूल बनाए गए जिसका नाम है फैज़ान इस्लामिक स्कूल, और ये शानदार सिस्टम चल रहा है। और फैज़ान इस्लामिक स्कूल में अल्लाह की रहमत से इसकी हमारे पास जो ब्रांचेस हैं वो ऑलमोस्ट 44 ब्रांचेस हैं और 8,000 के करीब स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं। दुनिया के कई मुल्कों में हमने वीकेंड स्कूल भी शुरू किया। जी हाँ, कुछ बच्चे ऐसे हैं जो ऐसे तालीमी इदारों में जा रहे हैं जहाँ दीन नहीं सिखाया जाता, मगर माँ बाप चाहते हैं कम से कम संडे वाले दिन ही कोई एक दिन के लिए उनको दीनी और दुनियावी तालीम एक और इस्लामिक वे में सिखा दी जाए। तो फैज़ान वीकेंड स्कूल के नाम से ये डिपार्टमेंट बनाया गया और आपको जानकर खुशी होगी 55 उसकी ब्रांचेस हैं और 2300 उसके अल्लाह की रहमत से स्टूडेंट हो चुके हैं और ये सिलसिला आगे बढ़ता जा रहा है।
جانتے ہو کیا ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے فیضان مدینہ ہے. اللہ کی رحمت سے اب دارالمدینہ کالج بھی بن چکا ہے اور پاکستان کی وفاقی حکومت کی اجازت سے چارٹرڈ لے کر دارالمدینہ یونیورسٹی کا آغاز بھی اسلام آباد میں ہو چکا ہے اور یہ سفر آگے بھی جاری ہے. دعوت اسلامی کا تعلیمی میدان میں ایک اور سنگ میل ہائر ایجوکیشن کمیشن HEC حکومت پاکستان نے دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی کے پہلے کیمپس کی منظوری دے دی ہے. اس کیمپس میں 4 ڈپارٹمنٹ ہیں. نمبر 1 ڈپارٹمنٹ آف عربک, نمبر 2 ڈپارٹمنٹ آف اسلامک اسٹڈیز, نمبر 3 ڈپارٹمنٹ آف مینجمنٹ سائنس, نمبر 4 ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن. اس کیمپس کا ایڈریس ہے دارالمدینہ انٹرنیشنل یونیورسٹی 11G مرکز اسلام آباد. تو یہ ہے ہماری دعوت اسلامی جو دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے میدان میں بھی آگے بڑھتی چلی جا رہی ہے. ناظرین ایک اور کمال کا شعبہ سبحان اللہ مساجد کی تعمیر. یہ کمال کی نیکی ہے کیونکہ حدیث پاک میں یہ مضمون ملتا ہے جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. ذرا سوچئے نا یہ کتنی بڑی نیکی ہے. آپ کے محلے میں آپ کے ملکوں میں ایسی کئی مساجد ہوں گی جس کو بنانے والے دنیا سے چلے گئے ہوں گے مگر قیامت تک سجدے ہوتے رہیں گے, اذانیں ہوتی رہیں گی اور انہیں نیکیاں مل رہی ہیں اور ملتی رہیں گی. کیوں نہ یہ نیکی ہم بھی کر لیں. دعوت اسلامی کا ایک شعبہ ہے مجلس خدام المساجد والمدارس. اس شعبے نے کمال کر دکھایا. اب تک آپ جاننا چاہیں گے کتنی مساجد بن چکی ہیں؟ جی ہاں 7200 سے زیادہ مساجد وہ ہیں جو دعوت اسلامی نے ملک اور بیرون ملک میں بنائی ہیں. اور سبحان اللہ ہمارے پاس روزانہ کی بنیاد پر عاشقان رسول مساجد کے لیے آتے ہیں, مساجد کی نیتیں ہو رہی ہیں یا پلاٹس ہمیں پیش کر رہے ہیں. اس وقت بھی ہزاروں پلاٹ دعوت اسلامی کے پاس موجود ہیں جس کی ہمیں تعمیر کرنی ہے. تو آپ بھی چاہیں اس نیکی میں اپنا حصہ ملا سکتے ہیں. اپنے لیے اپنے مرحومین کے لیے مساجد بنائیے کیونکہ ہم چلے جائیں گے مساجد باقی رہیں گی اور نیکیاں ملتی رہیں گی. ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام ہم خوب مساجد کے لیے کرتے رہے کام یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام یا رب ہوتا جذبہ رحمت تیری ہے عام. ناظرین اب چلتے ہیں دعوت اسلامی کا ایک اور کمال کا شعبہ جس کا نام ہے مجلس خصوصی اسلامی بھائی. ناظرین اس شعبے نے کمال کر دکھایا. وہ دکھیارے مسلمان جو دیکھ نہیں سکتے, بول نہیں سکتے, سن نہیں سکتے, بعض اوقات جن کو اپنے گھر والے بھی نہیں پوچھتے, مگر دعوت اسلامی کے وہ مبلغین جو دیکھ سکتے ہیں, جو بول سکتے ہیں اور جو سن سکتے ہیں, ان عاشقان رسول مبلغین نے باقاعدہ کورسز کیے, بریل لینگویج کو سیکھا, اشاروں کی زبان کو سیکھا اور ان دکھیارے مسلمانوں تک دین کی دعوت پہنچائی. اور اب ہزاروں کی تعداد میں نابینا, گونگے, بہرے اسلامی بھائی جن کو ہم خصوصی اسلامی بھائی کہتے ہیں دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہیں اور الحمدللہ اب ان کے لیے مدارس بنائے جا رہے ہیں. جی ہاں نابینا اسلامی بھائیوں کے لیے مدارس اور جامعۃ المدینہ بنائے جا رہے ہیں. ان کے لیے باقاعدہ بریل لینگویج میں بہت ساری کتابیں اور قرآن پاک کے ترجمے اور دیگر چیزیں بنائی جا رہی تاکہ ان کے لیے بھی دین سیکھنا آسان ہو جائے. تو آئیے ان دکھیارے مسلمانوں کی خدمت میں اپنا حصہ ملائیے اور ان کی دعائیں لیجیے. اجالا کر دیا دیکھو کرم تم دعوت اسلامی پر سرکار کا دیکھو جسے نسبت ہوئی اس کو انوکھا کر دیا دیکھو جسے نسبت ہوئی اس کو انوکھا کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو اسی مہان نے ادنا کو اعلیٰ کر دیا دیکھو. اجالا ہی اجالا کر دیا دیکھو. ناظرین
اب بات کرتے ہیں دعوت اسلامی کا ایک اور کمال کا شعبہ دارالفتاء اہل سنت. سبحان اللہ، علماء کے بغیر زندگی کیسے گزاری جا سکتی ہے؟ قدم قدم پر مسلمان کو رہنمائی کی حاجت ہوتی ہے، اور دارالفتاء اہل سنت دعوت اسلامی کا وہ شعبہ ہے جو صرف آنے والے سائلین کو فزیکلی جواب نہیں دیتے بلکہ ڈیجیٹلی بھی، چاہے وہ ای میل کی صورت میں ہو، واٹس ایپ کی صورت میں ہو، ویب سائٹ کی صورت میں ہو، بلکہ مدنی چینل اور سوشل میڈیا پر پروگرامز کر کے مسلمانوں کو جواب دیے جاتے ہیں. اسپیشل موقعوں پر اسپیشل سروس دی جاتی ہے. حج کے دن ہوں، قربانی کے دن ہوں، ماہ رمضان ہوں، جب مسلمانوں کو زیادہ سوالات کرنے ہیں تو علماء کرام ہمارے زیادہ وقت دے کر ان کی رہنمائی کا سامان کرتے ہیں. اس وقت پاکستان میں دارالفتاء اہل سنت کی کتنی برانچز ہیں اور سالانہ کتنے سوال و جوابات دیے جا رہے ہیں، آئیے آپ کو بتاتے ہیں. ناظرین، اس وقت دعوت اسلامی کے 20 کے قریب دارالفتاء اہل سنت کی برانچز ملک بھر میں موجود ہیں. الحمدللہ آپ کو جان کر خوشی ہوگی کہ سالانہ تقریباً 2.5 لاکھ کے قریب کوسچنز کا جواب دارالفتاء اہل سنت کی طرف سے دیا جاتا ہے مختلف ذرائع سے. کیا آپ بھی مفتیان کرام سے پوچھ کر اپنی زندگی کے معاملات میں آگے بڑھتے ہیں؟ اگر نہیں تو ضرور پوچھا کریں، چاہے کاروبار کریں، چاہے فیملی کے معاملات ہوں، چاہے وراثت کے معاملات ہوں. قدم قدم پر علماء کی رہنمائی ہوگی تو غلطیوں سے بچیں گے اور انشاءاللہ نیکیاں حاصل کریں گے. یہ جانتے ہیں راز خوشی، آؤ علماء سے پوچھ لے، علماء ہی تو ہیں رب کے امین، آؤ علماء سے پوچھ لے، آؤ علماء سے پوچھ لے. ناظرین، ڈیجیٹل دور ہے اور اس دور میں آئی ٹی کا بڑا کردار ہے، انفارمیشن ٹیکنالوجی کا بڑا کردار ہے، اور دعوت اسلامی کا ایک شعبہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ کمال کی سروسز پرووائڈ کر رہا ہے. اب اپلیکیشنز چاہیے ہوتی ہیں، ویب سائٹس چاہیے ہوتے ہیں، لوگ اس پہ سرچ کر رہے ہوتے ہیں اور بہت ساری معلومات ڈیجیٹلی حاصل کرنا چاہتے ہیں. دعوت اسلامی کی ویب سائٹ dawatIslami.net میرا گمان ہے کہ اس وقت دنیا کی سب سے موسٹ ایکٹیو ریلیجس ویب سائٹ ہے. ہمارے پاس یہ رپورٹس آتی ہیں تقریباً ہر مہینے 180 کے قریب ملکوں سے لوگ ہماری اس ویب سائٹ کو وزٹ کرتے ہیں اور لاکھوں لاکھ عاشقان رسول وزٹ کرتے ہیں اور ہزاروں کی تعداد میں کتابیں ڈاؤن لوڈ ہو رہی ہوتی ہیں. اس ویب سائٹ سے لوگ بہت ساری دینی رہنمائی بھی حاصل کر رہے ہوتے ہیں. امیزنگ ویب سائٹ ہے اور مختلف لینگویجز میں بھی ہے. ابھی تک اگر آپ نے dawatislami.net کو وزٹ نہیں کیا تو ضرور وزٹ کیجئے. آپ حیران ہو جائیں گے کہ ایک ویب سائٹ پر اتنا کچھ موجود ہے. اور ہاں، اپلیکیشنز کی بات کریں تو دعوت اسلامی کا شعبہ آئی ٹی ڈپارٹمنٹ ہمیں آئے روز پیاری پیاری اپلیکیشن دے رہا ہے. یہ چند اپلیکیشن کے آئیکنز آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے، اس کو ملینز عاشقان رسول نے ڈاؤن لوڈ کیا ہے. آپ بھی ان اپلیکیشن سے فائدہ اٹھائیں اور اس کے فیچرز کو جب آپ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جائیں گے. چاہے نماز کا وقت معلوم کرنا ہو، چاہے قبلہ سمت معلوم کرنی ہو، چاہے گھر بیٹھے مخارج اپنے قرآن پاک سے ٹھیک کرنے ہوں، یا جناب اپنی زندگی کے معاملات کو اچھے طریقے سے چلانا ہو، بہت کچھ ہے ہماری اپلیکیشنز میں. تو آئیے ان اپلیکیشنز کو بھی ڈاؤن لوڈ کیجئے اور ان سے بھی فائدہ اٹھائیے. ناظرین، اب یہ دور میڈیا کا دور ہے اور میڈیا کے ذریعے جس قدر بے حیائی اور غلط چیزیں پھیلائی جا رہی ہے وہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. مگر دعوت اسلامی کا ڈیجیٹل ڈپارٹمنٹ سبحان اللہ جب اس نے میڈیا کی دنیا میں قدم رکھا تو ایک کمال کر دکھایا. دعوت اسلامی نے اپنا چینل بنایا جس کا نام مدنی چینل ہے. الحمدللہ عز و جل دعوت اسلامی کے اب تو اس مدنی چینل کو تقریباً 16 سال کے قریب وقت ہو چکا ہے اور ان 16 سالوں میں کمال کر دکھایا ہے. پہلے اردو زبان میں چینل شروع ہوا، پھر انگلش میں ہوا، پھر بنگلہ زبان میں ہوا، اور اب تو مختلف زبانوں میں آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے کلپس بنائے جا رہے ہیں. عربی ڈپارٹمنٹ دعوت اسلامی کا الگ ہے جو میڈیا کے ذریعے، چاہے وہ ڈیجیٹل میڈیا ہو یا پرنٹ میڈیا ہو، اس کے ذریعے عربی عاشقان رسول تک اپنی بات پہنچا رہا ہے. یعنی جس بھی فیلڈ میں ہم دیکھتے ہیں نا، بس یہ خرابیاں خرابیاں ہی خرابیاں. حلال حرام میں سمجھنے کو بھاشا ہی نہیں سمجھتے. جب اتنا سارا مطلب اجرت میں وہ رقم مل رہی ہے یار، اب کائے کو بوٹی ہاتھ لگاتے ہو. যদি আপনার ঘরে মেহমান আসে তাকে অবশ্যই স্বাগতম জানানো উচিত। মেহমানকে অভ্যর্থনা জানানো এটা মুস্তাহাব। রাসূল পাক সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি ওয়া আলিহি ওয়াসাল্লাম তার নিকটে আগত মেহমানদের স্বাগত জানাতেন। شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الجوع ورفعنا عن بطوننا عن حجر حجر فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه حجرين. Whatever we enjoy in this world, whatever we have in our possession, all of this is the sadaqah
of the most exalted Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. मदनी चैनल के दुनिया भर में करोड़ों व्यूवर्स हैं और तकरीबन 6 के करीब सैटेलाइट पर ये पूरी दुनिया में दिखाया जाने वाला शायद सबसे बड़ा इस्लामिक चैनल है. अगर आप मदनी चैनल अभी तक नहीं देख सके तो ज़रूर मदनी चैनल को देखिए. और हाँ, मदनी चैनल में पिछले दिनों कुछ और शानदार इन्वेंशंस हुई, कुछ और शानदार इजाफे हुए. किड्स मदनी चैनल का आगाज़ हुआ ताकि बच्चे अपने मखसूस टाइम में अपनी नशरियात देख सकें. बच्चों का मदनी चैनल, बच्चों का मदनी चैनल, बच्चों का मदनी चैनल, बच्चों का मदनी चैनल. और जब किड्स मदनी चैनल में हमने कार्टून्स इंट्रोड्यूस करवाए तो उसने तो कमाल कर दिखाया. हमारे अल्हम्दुलिल्लाह किड्स लैंड के नाम से यूट्यूब चैनल है और जब ये कार्टून्स दुनिया भर में हमने जारी किए तो जनाब उसका इस कदर इम्पैक्ट आना शुरू हुआ कि तकरीबन 60-70 मिलियन इसके व्यूज़ आते हैं. जी हाँ, फिर उर्दू ज़बान में, अरबिक ज़बान में, इंग्लिश में और अब दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ये कार्टून्स दुनिया भर में लोग देख रहे हैं, बच्चे देख रहे हैं और उससे दीन भी सीख रहे हैं, सुन्नतें और आदाब भी सीख रहे हैं. अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल नमाज रात में पढ़ी जाने वाली नमाज है. अब क्या करना है? तहज्जुद का अलार्म लगाना है. Who will be the teacher? Who will be the teacher? Who will be the teacher? Quiet everyone, all the kids be quiet now. And everyone open your notebooks now. In today's lesson, I'll teach you all literacy. What? ফয়জান ভাই, পশুদের মধ্যে লড়াই লাগানো অনেক খারাপ কাজ. মাওলানা আমজাদ আলী আজমি রহমতুল্লাহি আলাইহি বাহারে শরীয়তে লিখেছেন, যার সারমর্ম পশুদের লড়াই লাগানো, যেভাবে মানুষ মুরগি, গরু, ছাগল ইত্যাদির লড়াই লাগায়, এগুলো হারাম আর এগুলোর তামাশা দেখাও নাজায়েজ. ما الأمر يا صديقي أسيد؟ لماذا أنت حزين؟ ماذا تتحدثان عن هذه النباتات؟ هيا أخبرانا ما الأمر؟ أنتما ماذا فعلتما؟ ها؟ هل تعلمان أن هذا القصيص انكسر أثناء لعبكما ولذلك تضررت هذه النبتة وتأثرت به النباتات الأخرى أيضا؟ Knis Fatima, wat doet u? Tijdens het eten mag er geen geluid komen uit uw mond. Oké, broeder Ghulam Rasool, ik zal erop letten. सुन्नते आदाब सिखलाता गुलाम रसूल, गुलाम रसूल. या एक और मैं आपको बात बताऊं कि मदनी चैनल किस तरह सोसाइटी पर इम्पैक्ट डाल रहा है कि अब मुख्तलिफ इंटरनेशनल एयरलाइंस मदनी चैनल के प्रोग्राम्स ले रही हैं. मुख्तलिफ सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स मदनी चैनल के अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम्स हमसे मांग रही हैं. दुनिया के कई स्कूलों में हमारे जो बच्चों के जो क्लिप्स हैं या बच्चों की जो नशरियात हैं वो तलब की जा रही है कि हम अपने सिलेबस में उसको शामिल करना चाहते हैं. तो डे बाय डे अल्लाह की रहमत से मदनी चैनल के जो ये प्रोडक्ट्स हैं ये दुनिया भर में देखी भी जा रही हैं और अल्लाह की रहमत से उससे इम्पैक्ट भी क्रिएट हो रहा है. अब आगे चलें, सोशल मीडिया की बात करते हैं. कौन सा शख्स है जिसके हाथ में मोबाइल ना हो? सोशल मीडिया अब हर बंदे के पास ही ऑलमोस्ट सोशल मीडिया है. तो अब दावत इस्लामी ने एक शानदार सोशल मीडिया डिपार्टमेंट बनाया, बल्कि मुझे कहने दीजिए कि शायद किसी भी मजहबी ऑर्गेनाइजेशन के पास इतना बड़ा सोशल मीडिया का डिपार्टमेंट ना होगा जो दावत इस्लामी के पास है. और आपको जानकर खुशी होगी कि इस वक्त तकरीबन तमाम ही प्लेटफॉर्म्स पर दावत इस्लामी की अल्हम्दुलिल्लाह क्लिप्स, वीडियोज़ और पोस्ट पब्लिश की जा रही हैं. और आपको ये भी जानकर खुशी होगी कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारे तकरीबन 6 करोड़ से ज़्यादा लाइक्स हैं, सब्सक्राइबर हैं या फॉलोवर्स हैं. अल्हम्दुलिल्लाह मिलियंस एंड बिलियंस की तादाद में ऑल टुगेदर अगर मिलाएं तो हमारे क्लिप्स और हमारी पोस्टें देखी जाती हैं और शेयर की जाती हैं. कौन सा सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है जहां दावत इस्लामी के मुख्तलिफ पेजेस या चैनल नहीं हैं? फेसबुक हो, यूट्यूब हो, इंस्टाग्राम हो, एक्स हो, बल्कि और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां अल्हम्दुलिल्लाह दावत इस्लामी का सोशल मीडिया डिपार्टमेंट अल्लाह रसूल की बात को बड़े प्यारे अंदाज में, पॉजिटिव वे में, पब्लिक सर्विस मैसेजेस के अंदाज में पहुँचा रहा है. अगर अभी तक आपने दावत इस्लामी के मुख्तलिफ सोशल मीडिया अकाउंट्स को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप भी उसे सब्सक्राइब कर लीजिए. इसी मोबाइल के ज़रिए चाहें तो नेकी वाले काम देखें या इसी मोबाइल के ज़रिए लोग गुनाहों वाली चीज़ें भी देख रहे होते हैं. तो याद रखिए, मोबाइल मेरा है तो उस मोबाइल में मैंने वो देखना है जो मेरी आखिरत को बेहतर करे, ना कि मेरी आखिरत को बर्बाद कर दे. यूं तुम जानते हो कि मुझे दावत इस्लामी से क्यों प्यार है करम इस पर खुदाए पाक का, है करम इस पर खुदाए पाक का. दावत
प्यार है। नाजरीन, दावत इस्लामी का एक और कमाल ये है कि जिस सिमत आ जाते हैं कमाल कर दिखाते हैं। सुभान अल्लाह। दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है मकतबतुल मदीना, ये पब्लिशिंग इदारा है दावत इस्लामी का, जिसमें किताबें छापी जाती हैं। आजकल लोग कहते हैं कि दीनी किताबों को पढ़ने का शौक़ नहीं है, और जनाब अब डिजिटल ज़माना आ गया है, लोग बुक ख़रीदते नहीं, ऑनलाइन पढ़ लेते हैं। बात तो ठीक है, मगर आपको जानकर हैरत होगी कि दावत इस्लामी का मकतबतुल मदीना करोड़ रुपए की किताबें हर महीने सेल कर रहा होता है। दुनिया भर में अल्हम्दुलिल्लाह ये किताबें लोग पढ़ रहे हैं, हासिल कर रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट दे रहे हैं। और कमाल ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 45 के करीब लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन हो रही है। जी हाँ, 45 के करीब लैंग्वेजेस में ट्रांसलेशन है। दुनिया की मुख्तलिफ ज़बानों में दीनी किताबें छप रही हैं। हम जब पहले देखते थे कि किताबें, दीनी किताबें बिलखुसूस, उसका पहला एडिशन 1000 किताबों का होता था या 2000 किताबों का होता था। मकतबतुल मदीना की कई किताबें जिनका पहला एडिशन ही 50,000 या 1 लाख का होता है, और अल्हम्दुलिल्लाह वो भी कई एडिशन उसके छप चुके होते हैं। तो नाज़रीन, ये है दावत इस्लामी का मकतबतुल मदीना। और हाँ, मकतबतुल मदीना ने अपनी बड़ी डिजिटल कमाल की ई-कॉमर्स वेबसाइट भी बना ली है। आप दुनिया में जहाँ कहीं हैं, हमारी वेबसाइट से किताबें परचेज़ कर सकते हैं, ऑनलाइन परचेज़ कर सकते हैं, जिसका तरीक़ेकार आपकी स्क्रीन पर आप देख रहे होंगे। आगे बढ़िए, ये बहुत अच्छा गिफ्ट है। किताब बेहतरीन दोस्त है, तो किताबें हासिल कीजिए, दीनी किताबें पढ़िए, कुरान पाक की तफसीर हो, तर्जमा हो, या बहुत सारे टॉपिक्स पर किताबें दावत इस्लामी का मकतबतुल मदीना में पेश कर रहा है। तो आप भी मकतबतुल मदीना की वेबसाइट को ज़रूर विज़िट कीजिए और कुछ अपने लिए ज़रूर परचेज़ कीजिए। क्या खुशबुए उलूम से महकता है ये गुलसिता, क्या खुशबुए उलूम से महकता है ये गुलसिता। मकतबतुल मदीना, मकतबतुल मदीना, मकतबतुल मदीना, मकतबतुल मदीना, मकतबतुल मदीना, मकतबतुल मदीना। नाज़रीन, अब बात करते हैं दावत इस्लामी का वेलफेयर डिपार्टमेंट, और वो वेलफेयर डिपार्टमेंट है FGRF, फैज़ान ग्लोबल रिलीफ फाउंडेशन। वैसे तो दावत इस्लामी बरस से दुखियारे मुसलमानों की खिदमत कर रही है, मगर FGRF के आने के बाद तो कमाल हो गया। सुभान अल्लाह। अब याद रखिएगा कि जब कोविड आया था उस वक्त से ये अल्हम्दुलिल्लाह FGRF का स्टार्ट हुआ। कोई पुराना डिपार्टमेंट नहीं है। विद इन 5 years FGRF ने जो कर दिखाया, दुनिया भर में इसको रिकग्नाइज किया जा रहा है। बड़े बड़े इदारों की तरफ से अवार्ड्स दिए जा रहे हैं, मुल्की और इंटरनेशनल इदारे अल्हम्दुलिल्लाह इसको रिकग्नाइज कर रहे हैं। और उसकी वजह यही है कि दावत इस्लामी का फुटप्रिंट इतना ज़बरदस्त है, दुनिया भर में दावत इस्लामी के फॉलोअर्स बड़ी तादाद में हैं। तो हमें रिएक्ट करना, वेलफेयर का काम करना बहुत जल्दी और बहुत आसान हो जाता है। आइए बात करते हैं वेलफेयर के कुछ बड़े कामों की। दावत इस्लामी का एक डिपार्टमेंट है डिजास्टर मैनेजमेंट, FGRF के तहत जो काम करता है। जब भी दुनिया में कहीं आफत आती है, मुसीबत आती है, अल्हम्दुलिल्लाह मुशावरत के बाद, शरई रहनुमा के बाद, हम वहाँ कोशिश करते हैं कि दुखियारे मुसलमानों की मदद करें। शुरू करते हैं जब कोविड का वक्त आया, 1 करोड़ के करीब आशिकान रसूल तक कैश डिस्ट्रीब्यूशन हुई, या राशन पहुँचाया गया या पका हुआ खाना पहुँचाया गया। उसी दौरान एक और डिजास्टर होने लगा था, और वो था थैलेसीमिया के मरीज बच्चों को ब्लड की कमी हो रही थी। उस वक्त से ये काम शुरू किया है, और अब तक अप्रॉक्सीमेटली 80,000 के करीब खून की बोतलें इन मरीजों तक पहुंचाई जा चुकी हैं। फिर आगे चलते हैं। उसके बाद कराची में बारिश का मामला हुआ, पाकिस्तान के अंदर ज़बरदस्त सैलाब आया, चाहे वो सिंध हो, बलूचिस्तान हो, खैबर पख्तूनख्वा हो, उन मुसलमानों की इमदाद की गई। हज़ारों घर बना के दिए गए, लाखों एकड़ अराजी को जनाब बीज और खाद दिए गए, और बहुत बड़े रकबे से पानी निकालने का, डी वाटरिंग का काम किया गया। अरबों रुपए की सैलाब में इमदाद की गई, करोड़ों रुपए का कैश डिस्ट्रीब्यूशन भी किया गया ताकि इन दुखियारे मुसलमानों की दाद रसी की जा सके। ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर टाइम, इसी आफत की इमदाद के दौरान ही तुर्किया और शाम में एक ख़तरनाक ज़लज़ला आया, और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दावत इस्लामी के शोबे FGRF ने कमाल कर दिखाया। अरबों रुपए की इमदाद अल्हम्दुलिल्लाह तुर्किया और शाम के मुसलमानों के लिए भी की गई। फिर आगे चलें, अब फ़लस्तीन और गज़ा में तकलीफ़ का मामला है। तमाम मुसलमान इस वक्त इस तरफ मुतवज्जे हों कि हमारे मुसलमान भाई इस वक्त हमारी मदद के मुंतज़िर हैं। अपने ख़जानों का मुंह खोलिए और फ़लस्तीन के मज़लूम मुसलमानों की मदद कीजिए।
کون سا مسلمان ہے جس کا دل دکھی نہ ہو. FGRF وہاں بھی موجود ہے اور آگے بھی ہم بہت کچھ بڑے بڑے پلان رکھتے ہیں غزہ کے مسلمانوں کی ہیلپ کے لیے. 21 جنوری دعوت اسلامی کے شعبے FGRF نے 2 بڑے کنٹینرز جو ہیں وہ فلسطین کے لیے غزہ کے مسلمانوں کے لیے روانہ کیے ہیں. آج ہماری کچھ اور بھی ایمبیسیز میں بھی ملاقات ہوئی, پاکستانی ایمبیسڈر سے ملاقات بھی ہوئی ہے اور ہم انشاءاللہ پلاننگ کر رہے ہیں کہ کچھ کانکریٹ کام کیے جائیں, کچھ ان کی یوں سمجھیے کہ ریہیبلیٹیشن کے لیے کام کیے جائیں, ان کے گھر بنائے جائیں. تو کام شروع ہونے والا ہے, تو انشاءاللہ بڑے پیمانے پر کام کریں گے. پریشانیاں ان کو گھیرے ہوئے ہیں, یہ آقا کی دکھیاری امت ہے یا رب. پریشانیاں ان کو گھیرے ہوئے ہیں, ہو خدمت میں ان کی بسر تیری خاطر, ہو خدمت میں ان کی بسر تیری خاطر. رضا والی بس ایک وہ شام مجھ سے لے لے, رضا والی بس ایک وہ شام مجھ سے لے لے. اللہ کی رحمت سے اسی دوران ہم نے ایک اور پلان کیا, چونکہ علاج بڑا مہنگا ہوتا جا رہا ہے بالخصوص وطن عزیز پاکستان میں, تو الحمدللہ مدنی ہیلتھ کیئر یونٹ بنایا گیا. اس کے بعد کراچی کے مختلف علاقوں میں مدنی کلینک بنائے گئے اور پھر ایک ایسی موبائل وین بھی بنائی گئی جو دور دراز کے علاقوں میں جا کر مسلمانوں کو فری علاج مہیا کر رہی ہے. اسی دوران یہ بھی احساس ہوا کہ جو دکھیارے مسلمان معذور بچے جن کے ہیں ان کی ریہیبلیٹیشن کی بڑی ضرورت ہے. پاکستان میں اس کے ادارے بہت کم ہیں, تو الحمدللہ کراچی میں 2 برانچز بنی اور اس کے بعد پھر ایک لاہور میں, ایک فیصل آباد میں. ہزاروں ایسے بچے ہیں جن کا یہ علاج ریہیبلیٹیشن FGRF کے ذریعے ہو رہا ہے. اور ہاں کئی ایسے ہیں جن کی لائف میں بہت شاندار تبدیلی آئی. آپ بھی خوشی کا یہ منظر دیکھنا چاہیں گے؟ آئیے کچھ مناظر آپ کو دکھاتے ہیں. دیکھیے بچے ہمارے پاس آئے تھے تو ان کی کیا کیفیت تھی, اور آج ریہیبلیٹیشن کے بعد ان کی پراپر تھیراپی کے بعد وہ چلنے لگے ہیں, ہاں وہ بولنے لگے ہیں. سعدیہ ہمارے پاس جب پہلے آئی تھی تو ان کی کیا کیفیت تھی اور اب کیا کیفیت؟ راضی ہو جیسے وہ کام مجھے سے لے لے. ان کے والدین کی آنکھوں میں کتنی خوشی ہوگی, ان کے دلوں میں کتنی خوشی داخل ہوئی ہوگی. اور یہی تو FGRF کا کام ہے کہ دکھیارے مسلمانوں کے دلوں میں خوشی داخل کی جائے. وہ کام مجھے سے لے لے, تو راضی مجھے سے وہ کام مجھے سے لے لے. تجھے جو پسند ہے وہ کام مجھے سے لے لے, تجھے جو پسند ہے وہ کام مجھے سے لے لے. الحمدللہ FGRF کے تحت ایک اور کمال کا کام ہوا اور وہ انوائرمنٹ پر کام ہوا. موسمی تغیرات آپ کے سامنے ہے, کلائمیٹ ڈس آرڈر آپ کے سامنے ہے. دنیا بھر میں جناب موسم بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہا ہے اور اس تبدیلی کی وجہ سے خطرناک صورتحال کا سامنا ہے. اور بتانے والے بتاتے ہیں, ریسرچر بتاتے ہیں کہ جناب ایک بڑی وجہ فارسٹ کا کٹنا ہے, درختوں کا کم ہونا ہے. الحمدللہ اس ضرورت کو محسوس کیا گیا اور اللہ کی رحمت سے FGRF نے نعرہ لگایا, پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. Plant a tree, let's plant a tree. Plant a tree, let's plant a tree. 3 ملین کے قریب پودے لگ چکے ہیں اور ان میں لاکھوں وہ ہیں جو اب درخت بننے کے مرحلے میں داخل ہیں. تو انشاءاللہ مزید بھی اب یہ کام کرتے رہیں گے. آپ کی مدد بھی درکار ہے. کیوں نہ ہم تمام عاشقان رسول یہ نیت کر لیں کہ سب کم از کم ایک ایک پودا لگائیں اور اس پودے کو درخت بنائیں, تو نہ صرف ہمارا وطن بلکہ یہ پوری دنیا انشاءاللہ سرسبز و شاداب ہو جائے. They give us oxygen, they give us air, we give them love, we give them care. Plant a tree, let's plant a tree. Plant a tree, let's پودا لگانا ہے, درخت بنانا ہے. ناظرین ایک اور بڑا کام, لوگ کہتے ہیں جناب مچھلی کھلانے سے بہتر ہے مچھلی پکڑنا سکھا دو. ویسے تو دعوت اسلامی کے بہت سارے ایسے شعبے ہیں جس میں الحمدللہ جب ہمارے اسلامی میں ٹریننگ لے لیتے ہیں تو ان کے لیے روزگار کے انتظام بھی ہو جاتے ہیں, چاہے وہ مدرسۃ المدینہ ہو, جامعۃ المدینہ ہو یا دارالمدینہ ہو. لیکن ساتھ ساتھ ایک اسپیشل ادارہ بنایا, ایک اسپیشل ڈپارٹمنٹ بنایا جس کا نام ہے SEP,
اسکل انہینسمنٹ پروگرام. یہ کیا ہے؟ اس میں الحمدللہ مختلف انٹرنیشنل لینگویجز سکھائی جاتی ہیں. عربک سکھائی جاتی ہے, انگلش سکھائی جاتی ہے, اب تو ٹرکش اور چائنیز لینگویج بھی سکھائی جا رہی ہے. اور اس کے بعد دنیا کے وہ لوگ جن کو اردو نہیں آتی ان کو اردو سکھانے کا اہتمام بھی ہم کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ کمپیوٹر کے ایڈوانس کورسز ہیں, چاہے آرٹیفیشل انٹیلیجنس ہو, سافٹ اسکلز ہوں, یا جناب کمپیوٹر کی ڈیزائننگ ہو, ویب سائٹ کریٹنگ ہو. بہت سارے ایسے کام ہیں, بہت سارے ایسے کورس ہیں جو انٹرنیشنل سرٹیفیکیشنز کے ساتھ سکھائے جاتے ہیں. اور الحمدللہ ان ہمارے اسلامی بھائیوں میں جو طلباء ہیں, جو علماء بن رہے ہیں یا دیگر عاشقان رسول ہیں, ان کو یہ کورسز کروائے جاتے ہیں تاکہ دیگر اداروں میں بھی ان کے لیے روزگار کے مواقع کھلیں اور وہاں جا کر نہ صرف حلال روزگار کمائیں بلکہ وہاں جا کر بھی وہ نیکی کی دعوت دے سکیں. صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأحلاها صلی اللہ علی طه خیر الخلق وأحلاها. FGRF کے مستقبل کے بھی بہت سارے ارادے ہیں. ہم الحمدللہ عز و جل یتیموں کی کفالت کے لیے ایک شاندار مدنی ہوم کراچی میں بنا رہے ہیں جو آلموسٹ اب کمپلیشن کے مراحل میں ہے. کروڑ روپے کی لاگت سے یہ مدنی ہوم بننے جا رہا ہے. پھر دوسرا انشاءاللہ فیصل آباد میں اس کی برانچ اوپن ہونے جا رہی ہے اور اس مدنی ہوم میں یتیم اور لاوارث بچوں کو ٹیک کیئر کیا جائے گا. ان کو اسٹیٹ آف آرٹ دینی اور دنیاوی تعلیم دی جائے گی اور انشاءاللہ انہیں معاشرے کا بہترین فرد اور عالم دین بنایا جائے گا. اور سبحان اللہ, یاد رہے یتیموں کی کفالت کرنے والوں کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جس کا مضمون ہے جنت میں وہ اور میں ایسے ساتھ ہوں گے, یعنی نبی پاک اپنے ساتھ اسے جنت میں لے جائیں گے. تو اگر آپ بھی یتیموں کی کفالت کرنا چاہتے ہیں, لاوارث بچوں کی خدمت کرنا چاہتے ہیں, اس نیکی کے کام میں اپنا حصہ ملانا چاہتے ہیں تو اپنے دعوت اسلامی کے شعبے FGRF سے رابطہ فرمائیں. فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن FGRF. فیضان گلوبل ریلیف فاؤنڈیشن. We serve humanity. We serve humanity by the grace of Allah. By the grace of Allah. ناظرین, دعوت اسلامی کے اتنے بڑے اسٹرکچر کو چلانے کے لیے دنیا بھر میں ملینز آف والنٹیئرز کے ساتھ ساتھ تقریباً 55,000 کے قریب امپلائیز بھی ہیں. وہ لوگ ہیں جن کی سیلری دعوت اسلامی دیتی ہے. اور آپ جان کر حیران ہو جائیں گے کہ ہماری اپروکسیمیٹلی سیلری پوری دنیا میں جو دی جاتی ہے وہ تقریباً 1.4 بلین روپیز تقریباً بنتی ہے جو ماہانہ ہم دیتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ 1 ارب 40 کروڑ روپے ماہانہ صرف تنخواہ میں دعوت اسلامی ان امپلائیز کو پے کرتی ہے. اور باقی اخراجات آپ سمجھ سکتے ہیں کس قدر زیادہ ہوں گے. تو دعوت اسلامی کا ساتھ دیجیے. اور ہاں, ایک اور بات بتاؤں, یہ پوری جو آپ نے ڈاکیومنٹری دیکھی ہے یہ صرف جھلکیاں ہیں. دعوت اسلامی کے 100 کے قریب ڈپارٹمنٹ ہے. شاید میں نے اس ڈاکیومنٹری میں 15 کے قریب ڈپارٹمنٹ پر بات کی ہوگی. تو آپ سوچئے باقی ڈپارٹمنٹس اور کتنا بڑا یہ کام ہوگا. دعوت اسلامی چند لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتی. ناظرین, دعوت اسلامی کو دور رہ کر نہیں, دعوت اسلامی میں شامل ہو کر دعوت اسلامی کو دیکھیے تو انشاءاللہ آپ اپنی روح میں بھی تازگی محسوس کریں گے, اپنی روحانیت میں برکت محسوس کریں گے. اخلاص کے ساتھ یہ جو کام ہو رہا ہے جب آپ اس کا حصہ بنیں گے, اس کا پارٹ بنیں گے تو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. آئیے مل کر دعوت اسلامی کے اس عظیم کاروان کا پارٹ بن جاتے ہیں, حصہ بن جاتے ہیں اور اپنی آخرت کو بہتر کرنے کی کوششوں میں سب مصروف ہو جاتے ہیں. دعوت اسلامی کا مدنی مقصد ہے مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے. دعوت اسلامی زندہ باد. دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے, دعوت اسلامی ہے یہ, دعوت اسلامی ہے.